السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل درسی دنیا میں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے جملہ فعلیہ کی تعریف پڑھی کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ کی تعریف پڑھتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم، اللہ کریم ہے۔ اللہ تعالی، یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، کریم یہ اس کی خبر ہے۔ یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، اور اس جملے کا پہلا جز اسم یعنی لفظ اللہ ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب قواعد و فوائد شروع ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں پر اللہ مبتدا ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، اس لیے اس کو ہم مبتدا یا مسند الیہ کہیں گے کہ یہ اللہ جو ہے مبتدا ہے، یا پھر کہیں کہ یہ مسند الیہ ہے۔ غنی اس کو یا خبر کہیں یا پھر مسند کہیں، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے۔ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے زید شاعر، تو یہاں پر زید یہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے کیونکہ علم ہے۔ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ علم کا ہونا، اور زید علم ہے اس لیے یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک، تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا۔ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ شاعر کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ ٹھیک، جس کا معنی ہوا زید شاعر ہے۔ طفل صغیر جالس، چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ طفل صغیر یہ موصوف صفت سے مل کر نکرہ مخصوصہ بنے۔ دیکھو، ہم نے جو بھی مرکب ناقص کی قسمیں پڑھی کہ مرکب ناقص پڑھا تھا ابھی پیچھے ہم نے، تو طفل یہ موصوف ہے، صغیر اس کی صفت ہے، اور دونوں نکرہ ہیں۔ دونوں نکرہ ہے، یعنی نکرہ کی نسبت نکرہ کی طرف جب کی جائے گی تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ جیسے مرکب توصیفی دیکھ لیں یا مرکب اضافی دیکھ لیں کہ مبتدا بترکیب اضافی ہو کر بنے یا بترکیب توصیفی ہو کر مبتدا بنے، اور اس کی صفت یعنی موصوف کی صفت اور مضاف کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو پھر یہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، طفل صغیر یہ نکرہ مخصوصہ ہے، اور جالس یہ اس کی خبر بن گیا، یعنی مبتدا کبھی نکرہ مخصوص ہوگا، جیسے طفل صغیر چھوٹا بچہ، جالس بیٹھا ہوا ہے۔ خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے، جیسے اللہ هو الرزاق، تو یہاں دیکھیں اللہ مبتدا ہے، الرزاق یہ خبر ہے، اور خبر کیا؟ معرف باللام، یعنی اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اب جو ہے یہاں پر ضمیر ہوا یہ لے آئے۔ ٹھیک، خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی ضمیر بھی اس کے درمیان میں آتی ہے، جیسے یہاں پر درمیان میں ہوا لے کر آ گئے، جیسے اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے۔ عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، جیسے خالد عالم، تو پہلے خالد آیا پھر عالم آیا، یہ خالد عالم ہے۔ لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قاعد بکر، بکر بیٹھا ہوا ہے۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھو، قاعد یہ نکرہ ہے اور بکر معرفہ ہے، تو بکر جو ہے یہاں مبتدا بنے گا اور قاعد خبر بنے گا۔ ٹھیک ہے، فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا خبر بھی ہمیشہ مرفوعی ہوتے ہیں۔ خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد مثنی جمع، یعنی واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، جیسے بکر عالم، تو بکر یہاں عالم کو دیکھیں، خبر یہاں پر جملہ نہیں بلکہ مفرد ہے، یعنی عالم یہ خبر ہے اور مفرد ہے۔ اب عالم کو ہم دیکھیں گے کہ جب یہ مفرد ہے تو اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کن چیزوں میں؟ مذکر و مؤنث ہونے میں، تو بکر یہاں پر مذکر ہے، عالم یہاں پر مذکر ہی لے کر آئے، اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر بکر یہ واحد ہے اس لیے عالم بھی واحد لے کر آئے۔ ہند عالمۃ، ہند عالمہ ہے، تو یہاں پر ہندہ یہ مؤنث ہے تو عالمۃ اس کے مطابق مؤنث ہی لے کر آئے ہیں، اور واحد ہے عالمۃ واحد لائے ہیں۔ الرجلان یہ مذکر ہے
اور اس کی خبر مفرد ہے۔ یہاں پر عالمانے جو ہے یہ الرجلانہ کے مطابق لے کر آئے، یعنی تسنیہ لائے ہیں، مذکر لائے ہیں۔ الامرأتان کہ دو عورتیں عالمتان، دو عورتیں عالمہ ہیں، تو یہاں پر الامرأتان یہ تسنیہ ہے، اس لیے اس کی خبر بھی تسنیہ لائے اور مؤنث لائے ہیں۔ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زید جاء اور ہند ذہبت۔ زید جاء زید آیا، ہند ذہبت ہند آ گئی۔ یہاں پر خبر جملہ ہے، یعنی جاء یہ جملہ بنے گا کیونکہ یہ اپنے فاعل سے ملے گا، اپنے فاعل سے مل کر پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر اس کے بعد جو ہے یہ خبر بنے گا۔ تو یہاں پر ایک ضمیر نکالیں گے جو مبتدا کے مطابق ہوگی، یعنی جاء کے بعد ہوا ضمیر نکالیں گے جو مبتدا کے مطابق یعنی زید کے مطابق ہو، یعنی مذکر ہو اور واحد ہو۔ اور ہند ذہبت میں ہی ضمیر نکالیں گے کیونکہ یہ مؤنث ہے، واحد ہے، اور اس لیے اس کو ہی نکالیں گے، یعنی مؤنث اور واحد کی ضمیر نکالیں گے۔ زید ہوا ذکی، یہاں پر بھی خبر جملہ ہے، یعنی ہوا یہ جو ہے ہوا ذکی، یہ مبتدا اور خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر پھر یہ زیدن کی خبر بنیں گے، ٹھیک۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ہوا ضمیر مذکر کی لائے کیونکہ زید بھی مذکر ہے، واحد لائے یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہوگا زید ہوا ذکی، زید ذہین ہے۔ ہندن ہیا ذکیۃ، ہندا ذہین ہے، یہاں پر ہیا ضمیر لائے ہندا کے مطابق کہ یہ بھی مؤنث ہے، واحد ہے، اس لیے اس کو واحد لائے۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ دونوں مثالیں دینی، پہلی دو مثالیں جو تھیں یہ جملہ فعلیہ کی تھی، پھر بعد میں جو دو مثالیں دی یہ جملہ اسمیہ کی تھی۔